اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، پروگرام تربیت کے ساتھ آپ کا میزبان سید مبشر عباس موسوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین کرام، آج سے جو ہمارا جو پروگرام ہے وہ معاشرے کے اوپر ہے۔ معاشرہ کیسے تشکیل پاتا ہے؟ سب سے پہلے ہم اس کی تعریف کے اوپر جائیں تو انسان افراد سے مل کر ایک معاشرہ، ایک خاندان بنتا ہے، اور اس کے بعد خاندانوں کو اگر ہم مختلف خاندان کو جمع کرتے جائیں تو پورا ایک معاشرہ بنتا ہے۔ اور معاشرے کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم ڈیوائڈ کریں تو مختلف ہیں، کچھ لوگ ملحد ہیں، ملحد معاشرہ ہے، کچھ متدین معاشرہ ہے، اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کس طرح سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ تربیت کے حوالے سے جس طرح ہم نے کہا کہ جوان کی جب تربیت ہوتی ہے تو وہ اپنے تربیت کے مطابق جب وہ معاشرے میں آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ جو معاشرہ تقسیم شدہ ہے اور جو وہ چاہ رہا ہوتا ہے، جو اس کا دل چاہ رہا ہوتا ہے، جس طرح سے اس کی تربیت ہوتی ہے وہ اسی معاشرے کو انتخاب کرتا ہے۔ اگر اس کی تربیت اچھی نہیں ہے تو وہ پھر وہ ملحد معاشرے کی طرف جائے گا یا جو برا معاشرہ ہے اس کی طرف جائے گا۔ لیکن اگر جس جوان کی تربیت اچھے طریقے سے ہوئی ہو تو وہ اس معاشرے کی طرف جائے گا جو اس کے لیے پسندیدہ ہے، جو اس کے لیے اچھا ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں، تاریخ اٹھا کر دیکھتے ہیں، خود انسان کا دیکھتے ہیں تو وہ مختلف جگہوں پر ہجرت کرتا ہے اسی حوالے سے، کیونکہ اس کو وہ معاشرہ چاہیے جو اس کو پسند ہے۔ اور آج بھی انشاءاللہ اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین ڈاکٹر محمد علی فضل صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جس طرح سے سب سے پہلے تو آپ کو خوش آمدید، اس کے بعد معاشرے کے حوالے سے آج سے انشاءاللہ ہم گفتگو شروع کر رہے ہیں۔ تو ابھی میں نے تھوڑا سا بتایا کہ معاشرے جب انسان چاہتا ہے کہ وہ کسی اپنے معاشرے کو پسند کرے، اب جب وہ انسان کسی معاشرے میں چلا جاتا ہے وہ جوان، تو اس معاشرے کی تربیت کا کیا طریقہ، کیسے اس معاشرے کی تربیت کی جائے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس تربیت سے کیا مراد ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ بہرحال ایک اہم موضوع ہے یقیناً کہ جس کی طرف انسان کو متوجہ ہونا ضروری ہے، لیکن اس بات کرنے سے پہلے اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں کہ خداوند عالم ہمارے ان تمام کہے کو اور سنے کو جو ہے اپنی بارگاہ میں عبادت شمار کرے، اور خداوند عالم ہمارے تمام گناہوں کو معاف کرے، اور پروردگار اس کائنات میں ہم لوگوں کو اسی زندگیوں میں امام زمانہ کا ظہور ہوتا دیکھنا نصیب فرمائے۔ جتنے بیمار ہیں اس پینڈیمک کی وجہ سے پریشان ہیں، کرونا کی وجہ سے، اور جتنے مریض ہیں ان سب کو شفا کاملہ و عاجلہ نصیب فرمائے، اور جس قدر ممکن ہو سکے پروردگار ہمارے ان کوتاہیوں کو معاف کرتے ہوئے اس مشکل کو اس دنیا سے برطرف فرمائے۔ اچھا، جہاں تک آپ نے معاشرے کی بات کی ہے، اور ہم نے اپنے ناظرین کی خدمت میں یہ بھی پچھلے پروگرامز کے اندر عرض کیا کہ معاشرے سے مراد کیا ہے۔ معاشرہ یعنی معاشرت سے، یعنی اس طرح سے کہ جہاں پر چند افراد ایک جیسے مل کر زندگی گزارتے ہیں۔ ہم کہیں گے کہ یہ چند افراد جو ہیں انہوں نے ایک معاشرے کی تشکیل دی ہے۔ کس طرح سے؟ مثال کے طور پہ اگر کسی ایسے بازار میں جائیں، ابھی حفیظ سینٹر لاہور کے اندر ابھی اس کو بہرحال پریشانی ہوئی، وہاں پر خداوند عالم ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے، تو وہاں پر سارے کے سارے کمپیوٹرز کے اور موبائل فونز کی دکانیں ہیں۔ یعنی ہم لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حفیظ سینٹر کے اندر جتنے بھی تاجر ہیں وہ معاشرہ ٹیکنالوجی کی سیل پوائنٹ کا معاشرہ ہے، سوسائٹی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے افراد بھی وہاں پر بیٹھے ہیں، جتنے افراد بھی آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، وہ سارے اسی طرح کی بات کر رہے ہیں۔ آپ غور کریے، ہمارے اگر ناظرین میں سے کوئی جاب کر رہا ہے تو جہاں پر وہ جاب کر رہا ہے، اگر سیلز کا ڈپارٹمنٹ ہے، اگر پرچیز کا ڈپارٹمنٹ ہے، اگر ڈیزائننگ کا ڈپارٹمنٹ ہے، اگر مینوفیکچرنگ کا ڈپارٹمنٹ ہے، اگر اس طرح کی کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہے، تو آپ غور کریے کہ اس ڈپارٹمنٹ میں موجود جتنے بھی افراد ہیں ان سب کا ایک ہی موضوع ہوتا ہے۔ صحیح، بالکل ایسے ہی۔ یعنی مثال کے طور پہ اگر ڈیزائننگ کا ڈپارٹمنٹ ہے تو ممکن ہے کہ وہ سب کے سب گفتگو کر رہے ہیں کہ فلاں سافٹ ویئر کمپیوٹر کے اندر ڈیزائننگ کے لیے اچھا ہے، بالکل ایسے، فلاں رنگ اگر اس کے اندر ڈال دیا جائے تو یہ زیادہ اچھا ہے۔ اگر کہیں پر کپڑے بنانے والے تاجروں کا معاشرہ ہے تو وہاں پر وہ کہیں گے جی اس کا تانا بانا کیسا ہے، اس کا ریٹ بھی کیسا ہے، اس کپڑے کی نوعیت کیسی ہے، کاغذ والا ہو تو یہ کتنے گرام کا کاغذ ہے، اور اس طرح کے بہت سارے، کون سی کوالٹی کا کاغذ ہے، اور اس طرح کی بہت سارے، یہ سارے کا ساری چیزیں جو ہے نا معاشرہ تشکیل دیتے ہیں۔ صحیح، یہ ساری کی ساری، یعنی یہ جو گفتگو ہے یہ ایک معاشرہ تشکیل دیتا ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ ایک معاشرہ ایسا ہے کہ جہاں پر سب مل کر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے صبح امام حسین کی مدد کیسے کرنی ہے۔ کیا بات ہے۔ ایک معاشرہ ایسا ہے کہ جہاں پر سب کے سب یہ کہہ رہے ہیں کہ کس طرح سے ہم لوگوں نے امیر المومنین کی امامت کو لوگوں کے دلوں میں ڈالنا ہے۔ کیا بات۔ ایک معاشرہ ایسا ہے کہ جہاں پر ہر کوئی قرآن کی آیات تلاوت کر رہا ہے۔
اس معاشرے میں موجود افراد کا نام حضرت فضہ ہے، اس معاشرے میں موجود افراد کا نام قمبر ہے، اس معاشرے میں موجود حشام ابن حکم ہے، اس معاشرے میں موجود افراد کا نام مومن طاق ہے، فضل ابن شازان ہے، اور یہ سارے کے ساتھ یہ ایک معاشرہ ہے۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ کس طرح سے ایک انسان معاشرے کی تربیت کر سکتا ہے۔ بالکل، ہم کیسے کہیں گے کہ یہ اچھا معاشرہ ہے، یہ برا معاشرہ؟ دیکھیں، ہم لوگ کسی ایک مقام پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جو ڈیزائنرز کا معاشرہ ہے غلط ہے، وہ جو کپڑے والے مثال کے طور پہ تاجروں کا، بزنس مین افراد کا ہے یہ برا ہے۔ اچھائی اور برائی کا معیار کیا ہے؟ ہمیں معیار چاہیے تاکہ اس معیار کے مطابق ہم اپنی سوسائٹی کو دیکھنا شروع کر دیں۔ ہر وہ معاشرہ، یعنی جملہ اگر غور سے اور دقت سے سنا جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر ہم لوگ مزید آگے گفتگو بھی کریں گے۔ ہر وہ معاشرہ کہ جس قدر اس معاشرے میں عدالت پائی جاتی ہے اس قدر وہ اچھا معاشرہ ہے۔ ہر وہ معاشرہ کہ جس قدر بے عدالتی ہے اس قدر وہ برا معاشرہ ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اس کی وجہ دلیل، یعنی اگر ہم لوگوں سے ناظرین ابھی بہرحال پوچھ تو نہیں سکتے، لیکن جب سوال وغیرہ بھیجیں بہرحال فیڈ بیکس کے حوالے سے، تو اگر ہم اس کی دلیل چاہیں تو اس کی دلیل کیا ہوگی کہ جو ہدف امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا ہے، وہ ہدف جب معصوم کی زبان سے جاری ہوتا ہے تو وہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا۔ سبحان اللہ۔ کہ جب امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف اس کائنات میں آئیں گے تو جس طرح سے یہ دنیا ظلم و جور سے بھری ہوگی، ویسے ہی یہ حجت خدا ان کو، اس دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی امام زمانہ علیہ السلام کا جو مقصد اور ہدف ہے اس کائنات سے ظلم کو ختم کرنا اور عدالت سے اس کو بھر دینا۔ سبحان اللہ۔ عدالت کس میں دکھائی دے گی؟ یعنی جتنا انسان جس طرح سے خداوند عالم نے اس کو خلق کیا ہے اس کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دے گا، یہی عدالت ہے۔ جتنا اس مقصد حیات سے دور ہوتا چلا جائے گا اتنی ہی بے عدالتی ہے۔ کیا بات! یعنی اس کو واقعاً اگر انسان سمجھنا چاہے کہ اگر ہم لوگ کہیں کہ ہم معاشرے کی تربیت چاہ رہے ہیں، صحیح، معاشرے معاشرے کی تربیت کس طرح سے؟ جس قدر انسان اس معاشرے کے اندر عدالت دیکھے گا، یعنی عدالت سے کیا مراد؟ وضع شیء علی موضعہ، صحیح، ہر ایک شے کو اس کی جگہ پر رکھ دینا۔ بالکل ایسے ہی۔ یعنی اگر مثال کے طور پہ ہم لوگ اپنے ناظرین کو سمجھانے کے لیے اگر یہ مثال دیں کہ یہ جو مثال کے طور پہ انسان شرٹ پہنتا ہے یا انسان قمیض پہنتا ہے، اگر اس کو شلوار کی جگہ پہ پہن لیا جائے، اس کو ٹراؤزر کی جگہ پہ پہن لیا جائے، یہ ٹراؤزر کی جگہ پہ جیسے پہنیں گے تو سارا معاشرہ جیسے ہی دیکھے گا وہ کہے گا تم نے غلط پہنا ہے۔ صحیح، ایسا ہے نا؟ اگر انسان اپنی مثال کے طور پہ ٹراؤزر کو اپنی شرٹ کی جگہ پہ پہن لے، معاشرے کا ہر فرد ایک فرد کہے گا کہ تم نے یہ کام غلط کیا، یہ ٹھیک نہیں ہے، صحیح، یعنی یہ اس کی جگہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بے عدالتی ہے۔ صحیح۔ بعض اوقات انسان اس بے عدالتی کا اتنا زیادہ معتاد ہو جاتا ہے، اتنی ایڈکشن ہو جاتی ہے، اتنا عادی ہو جاتا ہے کہ اصلاً وہ اس کو بے عدالتی تصور ہی نہیں کرتا۔ صحیح۔ مثال کے طور پہ اگر ایک شخص کے جو گورنمنٹ کی کسی جاب پر ہے، اس گورنمنٹ کی جاب پر ہونے سے اگر ایک انسان کرپشن کرتا ہے، رشوت لیتا ہے، کسی دوسرے کو دھوکہ دیتا ہے، کسی دوسرے کو کہتا ہے کہ بھی جب تک تم مجھے پیسے نہیں دو گے میں یہ کام نہیں کروں گا، صحیح، یہ بے عدالتی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ اگر ایک انسان یہ کام نہ کرے تو کہتے ہیں کہ یہ تم غلط کر رہے ہو، صحیح، یہ تم ٹھیک نہیں کر رہے۔ بس جب ہم لوگ معاشرے کی تربیت کی بات کرتے ہیں تو معاشرہ کے جو افراد سے مل کر بنا ہے، اس کے اندر جب ہم لوگ اس کی اچھائی اور برائی کے معیار کو دیکھنا چاہیں گے تو ہمارے پاس سٹینڈرڈ عدالت اور بے عدالتی ہے۔ زبردست۔ یعنی ہم لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ جھوٹوں کا معاشرہ ہے، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ سچوں کا معاشرہ ہے، ہم لوگ یہ کہیں گے کہ یہ عدالت پسند افراد کا معاشرہ ہے، بالکل ایسے، یہ بے عدالتی اور کرپٹ لوگوں کا معاشرہ ہے۔ اور بہرحال بالاسف افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس وقت جتنے بھی مسلم کنٹریز ہیں بالاخص، یعنی وہ سب کے سب اس چیز کا شکار ہیں شدید طریقے سے۔ میں ابھی پچھلے دنوں نیوز میں دیکھ رہا تھا کہ اس میں دا موسٹ کرپٹ کنٹریز کے حوالے سے جو لسٹ تیار کی گئی ہے، بہرحال اس لسٹ کے اوپر بھی اعتماد تو ہے کوئی نہیں، یعنی جو بھی انٹرنیشنل ادارے ہیں جو یہ لسٹ بناتے ہیں یقیناً ایسے چہرے کو دکھاتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں انسان مسلمان اور اس طرح سے بدنامی کی طرف جاتا ہے۔ بہرحال اس کے اندر پھر بھی انہوں نے سویڈن اور نیوزی لینڈ کا نام رکھا ہوا تھا کہ یہ پہلے نمبر پہ ہیں،
کہ نیوزی لینڈ ایک ایسا ملک ہے کہ جس کے اندر کوئی کرپشن نہیں ہے، سویڈن ایک ایسا ملک ہے جس کے اندر کوئی کرپشن نہیں ہے. بے شک یہ کہ جتنے بھی افراد ہیں، جتنے کرپٹ افراد ہیں، وہ انہوں نے مسلم ممالک کے اندر بھیجے ہیں کہ جا کے وہاں پر کرپشن کرو. صحیح بات. کیا خیال ہے؟ یعنی وہاں پر جا کے آپ کرپشن کر سکتے ہیں. لیکن پھر بھی انسان جب اپنے معاشرے کی جانب دیکھتا ہے، انسان جب اپنے آس پاس کی طرف دیکھتا ہے، بہت سارے افراد ایک سوال کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کیا آیا اگر ہم لوگ چائنا سے کوئی پروڈکٹ لے کر اس کو جاپنیز پیکنگ کے اندر بیچ سکتے ہیں یا نہیں بیچ سکتے؟ تو آگے سے کہا کہ نہیں بیچ سکتے، یہ تو دھوکہ ہے اور یہ تو جائز نہیں ہے. تو کہا کہ سب ایسے کر رہے ہیں، اگر ہم ایسے نہیں کریں گے تو پیچھے رہ جائیں گے، اگر ہم ایسے نہیں کریں گے تو ہم سے کوئی خریدے گا نہیں، اگر ہم ایسے نہیں کریں گے تو ہم منافع نہیں کما سکیں گے اور کس طرح سے اپنے بچوں کا پیٹ پالیں گے. اسی بے عدالتی کو اتنا رواج دے دیا گیا. آپ غور کریے. بہرحال ہم کوشش کرتے ہیں کہ جس قدر ہو سکے ہم لوگ اہل بیت کی طرف رجوع کریں اپنی ہدایت کے لیے. کہ جب امیر المومنین علیہ السلام کے پاس 36 ہجری میں خلافت آئی ہے، یعنی 36 سے 40 ہجری تک 4 سال کے لیے امیر المومنین علیہ السلام خلافت ظاہری پر ہے. صحیح. ہمارے اعتقاد کے مطابق جانشین بلا فصل ہیں، لیکن ظاہری طور پہ 36 سے 40 ہجری یعنی 4 سال کے لیے امام علیہ السلام کو جب خلافت آئی ہے، تو جب امام نے بہت سارے افراد کا وظیفہ بیت المال سے بند کیا. صحیح. بہت سارے افراد کا کہا کہ دیکھو اس کو جتنا حق ہے اتنا ہی ملنا چاہیے. بہت سارے لوگوں نے اعتراض کیا، امیر المومنین علیہ السلام کے پاس آئے، کہا پہلے تو ہمیں اتنا نہیں ملتا تھا، پہلے تو اتنا ملتا تھا. صحیح. کہا وہ جو ملتا تھا تو میں غلط ملتا تھا، وہ ٹھیک نہیں ملتا تھا. یعنی میں اس عدالت کی بقا کے لیے آیا ہوں، میں اس لیے آیا ہوں تاکہ ہر ایک شے کو اس کی جگہ پہ رکھ سکوں. بس وہاں پر بہت سارے لوگ خفا ہو گئے. بہت سارے بڑے بڑے ایسے نامور افراد امیر المومنین علیہ السلام کے پاس آئے، اور جب امیر المومنین علیہ السلام نے ان کی بات نہیں مانی اور کہا کہ تم اس اہل نہیں ہو کہ میں تمہیں ولایت دے سکوں، تو چھوڑ کے چلے گئے. تو چھوڑ کر نہیں صرف چلے گئے، امام سے جنگ کی. بالکل. اور جنگ میں مارے گئے. وہی افراد کے جو یہ جانا جاتے تھے کہ رسول خدا کے ساتھ بہت بڑے ایسے افراد کے جو ساتھی تھے، بالکل وہی لوگ امیر المومنین علیہ السلام سے جنگ کرنا لگتے ہیں. کس وجہ سے؟ چونکہ امیر المومنین علیہ السلام ان کو ولایت نہیں دے رہے. یعنی امیر المومنین علیہ السلام نے ان کو حکومت نہیں دی ہے، امیر المومنین علیہ السلام نے کہیں پر ان کو اپوائنٹ نہیں کیا ہے. صحیح. بس اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس عدالت کو یہ مت سمجھے کہ میری خواہشات کے مطابق ہوگا تو عدالت ہے. درست. خدا کے مطابق ہوگا تو عدالت ہے. کیا بات ہے. اہل بیت کے مطابق ہوگا تو عدالت ہے. سبحان. بس معاشرے کے اندر تربیت کا معیار ہمارے پاس عدالت. کیا بات. یعنی جس قدر اس عدالت کی بقا ہوتی چلی جائے گی، یعنی کیا مطلب؟ یعنی تعلیمات محمد و آل محمد صلوات اللہ علیہ اجمعین جب تک وہ رائج ہوتی چلی جائیں گی، اس قدر معاشرہ عدالت کی طرف آتا چلا جائے گا. یہاں پر ایک میں مدد چاہتا ہوں، کیونکہ آپ نے ابھی تربیت کے حوالے سے کہا کہ جو خود تربیت ہے معاشرے کا بہترین انداز سے بیان کیا اور معیار کے حوالے سے گفتگو کی. اب یہاں پر سوال یہ ہے، اس معیار کو ہم جب دیکھتے ہیں جو آپ نے بیان کیا، اس معیار کے ذریعے اب کیسے ہم ایک اچھے معاشرے کو پہچانیں اور برے معاشرے کو پہچانیں؟ کیونکہ جب انسان، جس طرح ہم پہلے بتا دیں کہ تربیت کر کے وہ جب جاتا ہے معاشرے کے اندر، اس کو معاشرہ ہی ہمیں ڈیوائڈ ملتا ہے، ایک اچھا معاشرہ ہے، ایک برا معاشرہ ہے. تو جو معیار آپ نے جو بیان کیا، اس معیار کے مطابق کیسے وہ پہچانے کہ یہ برا معاشرہ ہے، یہ اچھا معاشرہ ہے؟ دیکھیں، اس کا اس طرح سے کہیں کہ عدالت کو کیسے پہچانے انسان. عدالت کو کیسے پہچانے؟ یعنی میں کیسے کہوں کہ ہاں یہ عدالت کے عین مطابق ہے اور یہ عدالت کے عین مطابق نہیں ہے. ہم لوگ اگر چند اس کے علامات ذکر کریں تو اس میں سے پہلی علامت ہم لوگ خدا ترسی کو ذکر کریں. کیا آیا یہ جو معاشرہ ہمارے سامنے موجود ہے، کیا آیا اس کے اندر جتنے بھی افراد ہیں، چونکہ ابھی ذکر کیا کہ افراد سے مل کے معاشرہ بنتا ہے، یہ جتنے بھی افراد ہیں کیا آیا خدا ترس ہیں یا نہیں ہیں؟ اصل بات یہ ہے. کیا آیا خدا ترس ہیں؟ اگر خدا ترس ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اچھا معاشرہ ہے. صحیح. ایسے نہیں ہے کہ انسان اپنے حق کے غصب کے ساتھ بھی صبر کرنا شروع کر دے. درست. خدا ترسی جہاں پر رحماء بینہم ہے، جہاں پر اشداء علی الکفار ہیں، یعنی جہاں پر خداوند عالم کے دشمن ہیں تو ان سے دشمنی ہے، بالکل ان سے دوری ہے، ان سے اظہار بیزارگی ہے، ان سے نفرت کا اظہار ہے، ان سے اظہار برات ہے. لیکن جہاں پر اپنے افراد ہیں، مومنین ہیں، ایسے افراد ہیں جو متدینین ہیں، ایسے افراد ہیں کہ جو ظہور امام زمان علیہ السلام کے لیے کام کر رہے ہیں، ایسے افراد ہیں کہ جو خیال رکھ رہے ہیں تمام چیزوں کا، کتنے وہ خدا ترس ہیں. آپ یہ غور کریے کہ ہم لوگ بہت سارے معاشروں کے اندر دیکھتے ہیں کہ ایک بہت متدین انسان ہے، یعنی متدین انسان کی علامت ہمارے پاس کیا ہے معاشرے میں کہ وہ نماز گزار ہے، وہ روزہ رکھتا ہے، وہ صدقہ دیتا ہے، وہ یہ کرتا ہے. لیکن اگر وہی نماز پڑھتے ہوئے اپنی جگہ کے اوپر کوئی اور نمازی آ جائے تو اس کو زد و کوب کرے
تو آپ اس کو کہیں گے کہ اس کے اندر خدا ترسی ہے؟ آپ کہیں گے کہ اس کو احکام نماز آتا ہے، اخلاق نماز نہیں آتا. کیا بات، اخلاق نماز نہیں آتا. آپ جو روزہ دار ہے، جس نے روزہ رکھا ہے، وہ ٹھیک ہے کھانا پینا چھوڑ دے، وہ ساری چیزیں چھوڑ دے، لیکن اپنی زبان سے کسی کی سارا دن غیبت کرتا رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو روزہ کے احکام پتہ ہیں کہ صرف کھانے سے روزہ ٹوٹتا ہے، صحیح، صرف وہ مثال کے طور پہ سوئمنگ سے روزہ ٹوٹتا ہے، صرف ان چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے، لیکن اس کو اخلاق روزہ کا نہیں پتہ، اس کو روح روزہ کا نہیں پتہ. صحیح، یعنی روح روزہ، روح عبادت کس طرح سے کہ انسان خدا ترسی آ جائے. وہ ظاہری چیزوں پر عمل کر رہا ہے لیکن جو باطنی اور اصل چیز ہے اس پر عمل نہیں کر رہا. یعنی خدا ترسی، خدا کی ترسی، یعنی خدا ترسی سے مراد کہ اگر کوئی ایک ایسا انسان ہے جس سے اشتباہاً کوئی ایسا عمل ہو گیا کہ جو آپ کی دل آزاری کا باعث بنا ہے، اس کو معاف کر دو، خدا کے لیے معاف کر دو، سبحان، اس کو خداوند عالم کی خاطر معاف کر دو. اس کے لیے قرآن کی ایک آیت ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ خداوند عالم نے بعض قرآن کے اندر سوال ذکر کیے، یعنی انسان نے خداوند عالم سے سوال کیا. یسألونک عن الروح، یعنی اے رسول آپ سے یہ روح کے بارے میں سوال کریں. قل الروح من امر ربی، بس آپ ان کو کہہ دیں کہ یہ امر میرے رب کا امر ہے. کیا بات. اسی طرح سے بہت سارے مقامات پہ یسألونک کہ پیغمبر آپ سے یہ سوال کریں، آپ سے یہ سوال کریں. اذا سألک سائل، اگر آپ سے کوئی سائل جو ہے نا یہ سوال کرے. اذا سألک عبادی عنی، اگر میرے بارے میں آپ سے میرے بندے سوال کریں، فإنی قریب، تو ان کو کہہ دو. ہمارے پاس نا قرآن کا ایک اسلوب ہے بڑا خوبصورت، کیا بات ہے، سوال اور جواب کا. سبحان اللہ، خداوند عالم سوال ذکر کرتے ہیں پھر اس کا جواب ذکر کرتے ہیں. اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، دیکھو اگر میرے بندے آ کے تم سے میرے بارے میں پوچھیں، سوال کریں، ان کو جواب دے دو، فإنی قریب، کہہ دو کہ میں بہت قریب ہوں ان کے. بہت اچھا. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں جب بھی وہ پکارتے ہیں میں ان کو جواب دیتا ہوں. سوال اور جواب کا ایک بہت خوبصورت امتزاج ہے. کیا بات. خداوند عالم سمجھانا چاہ رہا ہے. اسی طرح سے جب انسان سورہ بقرہ شروع کرتا ہے، کہتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، سورہ بقرہ کی جو پہلی آیت ہے. جب ھدی للمتقین کے بعد خداوند عالم متقین کی صفات گنانا شروع کرتا ہے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ومما رزقناہم ینفقون. کیا بات ہے. ایسے ہی ہے نا، یعنی جو نماز پڑھتے ہیں، جو وہ غیب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں، جو زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ مما رزقناہم، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے، ینفقون، اس میں انفاق کرتے ہیں، سبحان اللہ، ان کو عطا کرتے ہیں، انفاق کرتے ہیں. ایک دوسرے مقام پہ سورہ بقرہ میں کسی نے آ کے رسول خدا سے پوچھا کہ یہ جو انفاق کرنا ہے یہ کیا ہے، کیا چیز انفاق کرے. یعنی بڑی خوبصورت اور توجہ طلب بات ہے کہ ایک دفعہ یہ کہا کہ انفاق کرنے والا متقی ہے. بالکل ایسے. اسی طرح سے دوسری دفعہ رسول خدا سے کسی نے جا کر پوچھا کہ ماذا ينفقون، یسألونک ماذا ينفقون، آپ سے آ کر سوال کر رہے ہیں کہ کیا انفاق کریں. آپ فوراً اگر کسی مولانا کے پاس جائیں وہ کہیں گے جی پیسے انفاق کرنا شروع کر دیں. آپ فوراً جائیں گے کہ وقت انفاق کرو، آپ یہ انفاق کرو. جب خداوند عالم قرآن کے اندر بیان کرتا ہے کہ پیغمبر سے پوچھا گیا کہ کیا انفاق کریں، تو آگے سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے پیغمبر میرے بندوں سے کہہ دو، قل، اے پیغمبر میرے بندوں سے کہہ دو العفو، سبحان اللہ، لوگوں کو معاف کرنا شروع کر دو. کیا بات. خداوند عالم چاہتا ہے کہ انسان دوسرے مومن انسان کو معاف کر دے. واہ واہ. یہ جو معاف کر دینا ہے، خدا کہتا ہے یہ تم نے انفاق کیا ہے، یہ جو تم نے انفاق کیا ہے، یہ جو صفت ہے یہ متقین کی صفت ہے. اور جو قرآن میں نازل کر رہا ہوں کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے. کیا بات ہے، کیا بات. صحیح، بہترین انداز. بس اگر یہ دیکھا جائے کہ خداوند عالم چاہتا ہے کہ انسان دوسرے انسان کو معاف کر دے، یہ جو انسان کا معاف کر دینا ہے، یہ جو انسان کا معاف کر دینا ہے، یہ بتلاتا ہے کہ کس طرح سے ایک معاشرہ اس جانب بڑھ رہا ہے کہ ہاں اب وہ جو عمل انجام دے رہا ہے خدا کے لیے کر رہا ہے. یہ معاشرہ اب ایک ایسے راستے کی جانب بڑھ رہا ہے کہ جس کے نتیجے میں اس کو سوائے مقصد خدا کی اور کچھ نہیں ہے، جہاں پر اس کے لیے خدا ہی خدا ہے، جہاں پر اس کے لیے خداوند عالم کا قرب ہے. بس ایسا معاشرہ کہ جہاں پر ہم لوگ اس کی جب علامت دیکھنا شروع کریں تو دیکھیں کہ وہاں کے افراد میں
کتنی خدا ترسی موجود کیا ہے. بات ہے. جتنی خدا ترسی موجود ہوگی اس کا مطلب ہے کہ اتنے ہی اشیاء اپنی جگہ پر واپس آ رہی کیا ہیں. بات ہے. کتنی عدالت ہے. اپنی ہی جگہ پہ واپس آ رہی ہیں, اسی عدالت کے مقام پر واپس آ رہی ہیں سبحان اللہ. کہ جس مقصد کے لیے امام زمانہ نے ظہور کرنا ہے. کیا بات ہے. بہترین انداز سے بیان کر رہے ہیں انشاءاللہ. ناظرین کرام ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے, انشاءاللہ وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں آئیں گے اور اسی سلسلے کو آگے جائے رکھیں گے. انشاءاللہ بہترین انداز سے بیان کریں معاشرے کے اندر جو برائیاں ہیں, معاشرے کے اندر جو خوبیاں ہیں, اس حوالے سے انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر گفتگو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین کرام. ڈاکٹر صاحب بہترین انداز سے معاشرے کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں کہ ایک معاشرے کو کس طرح سے ہم پہچان سکتے ہیں, بے عدل جو عدالت والے معاشرے ہیں اور جو بے عدلانہ معاشرہ ہے, اور جو خدا ترس معاشرہ ہے, اور جو خدا سے ترس نہیں, خوف نہیں رکھتے وہ معاشرہ بہترین انداز سے بیان کر رہے تھے. تو مولانا صاحب یہ ابھی کیونکہ معاشرے کے حوالے سے گفتگو آپ نے بہترین انداز سے گفتگو کی کہ کس طرح سے ہم اس کو انتخاب کر سکتے ہیں. اب یہاں پر خود انسان کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ انسان کیسے ایک الہی معاشرے کے قیام میں اپنے آپ کو کہے کہ بھئی میں اتنا آمدہ ہوں, وہ کیسے پہچان سکتا ہے؟ لیکن بہت اچھا سوال ہے یہ. دیکھیں ہم لوگ واقعاً بہت سارے مقامات کے اوپر اس خوش فہمی میں باقی رہتے ہیں کہ ہم لوگ اپنے آپ کو آمادہ کر چکے ہیں. صحیح بات, بالکل. ہم اس خوش فہمی میں رہتے ہیں کہ ہم لوگ آمادہ ہیں. ہاں امام علیہ السلام آپ کی طرف سے تاخیر ہے, آپ کی طرف سے دیر ہے. اور جس طرح ایک شخص آیا امام صادق علیہ السلام کے پاس آ کے کہتے ہیں کہ رے سے آیا, خود ایران سے امام علیہ السلام کے پاس گیا مدینہ, تو وہاں پر امام سے کہتا ہے کہ مولا میری یہ مشکلات ہیں اور آپ کیوں نہیں قیام کرتے؟ اگر آپ قیام کریں تو ایران میں اور رے کے اندر سب کے سب آمادہ ہیں کہ آپ کی مدد کریں. کیا بات ہے. امام علیہ السلام نے کہا یہ ساری باتیں چھوڑو, تو تم بتاؤ کہ وہاں پر حالات کیا ہیں, رے کے حالات کیا ہیں, ہمارے مومنین کیسے زندگی گزار رہے ہیں, ان کی اور کون کون سے مشکلات ہیں, اقتصادی مشکلات کیا ہیں, سیاسی حالات کیسے ہیں. امام علیہ السلام نے سوال کیا. کچھ دیر کے بعد اس نے دوبارہ سے کہا کہ مولا آپ قیام کیوں نہیں کر رہے؟ اگر مولا آپ قیام کریں میں آپ کی مدد کروں گا. مولا اگر آپ قیام کریں تو دیکھیں میں کیسے جان نثاری کرتا ہوں. مولا اگر آپ قیام کریں تو دیکھیں میں کس طرح سے آپ کے لیے قربانیاں دیتا ہوں. امام علیہ السلام نے کہا کہ اچھا یہ تندور جل رہا ہے, اس میں کود جاؤ. جیسے امام نے کہا کہ تندور جل رہا ہے, اس میں کود جاؤ, تو ساتھ ہی امام سے کہتے مولا میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, مولا میں غریب ہوں, کتنی دور سے آپ کی زیارت کے لیے آئے اور آپ کہہ رہے ہیں میں جل جاؤں اس کے اندر. امام نے کہا اچھا چلو کوئی بات نہیں, ٹھیک کہہ رہے ہو, تمہیں اس طرح جلنا نہیں چاہیے, ہاں تم نے صحیح کہا. اور اس کے بعد دوبارہ سے پوچھنا شروع کر دیا کہ اچھا بتاؤ وہاں کے بھی حالات کیا ہیں, تمہارے گھر پہ کیسے ہیں, تمہارے آس پاس افراد کیسے رہتے ہیں. تو دور سے دیکھا معروف کرخی آ رہے ہیں, سر کے اوپر لکڑیاں ہیں. سبحان اللہ. امام علیہ السلام نے آواز دی معروف, آگے سے جواب دیا جی مولا. کہتے ہیں کہ آؤ اور آ کر اس تندور کے اندر کود جاؤ. کیا بات. معروف کرخی جو روایات میں ملتا ہے وہ یہ کہ کہیں پر سوال نہیں کیا امام سے کہ امام کیوں نہیں, میں کیسے چلا جاؤں, میرے بچے ہیں یا فلاں ہیں, کچھ بھی ایسا نہیں. وہ لکڑیوں سمیت اس جلتے ہوئے تندور کے اندر کود گئے. کیا بات. جیسے جلتے ہوئے تندور کے اندر کود گئے, امام علیہ السلام نے اس کے اوپر ڈھکن دے دیا. جب دے دیا اب اسے گفت و شنید کر رہے ہیں, اب اس کا دھیان بار بار اس کنویں کی طرف, اس تندور کی طرف جائے کہ اندر تو وہ جل گیا ہوگا, ابھی تک خاک ہو گیا ہوگا, ابھی تک تو برا حال ہو گیا ہوگا. اور مسلسل بار بار کہے. امام کہتے ہیں تم اس کی پریشانی نہ کرو, تم اپنی بات بتاؤ مجھے, تمہیں کیا چاہیے, تمہیں کیا نہیں چاہیے. جب اسے رہا نہ گیا, کہا کہ مولا میں تو ابھی بڑا پریشان ہوں کہ اس کا کیا حال ہو گیا ہوگا اندر. امام نے کہا دیکھنا چاہتے ہو تو اچھا ایسا کرو, اس ڈھکن کو اٹھا کے خود سے دیکھ لو. اس نے جب ڈھکن اٹھایا تو معروف کرخی انہی آتش میں, اسی آگ میں بیٹھے قرآن پڑھ رہے ہیں. کیا بات. اور اس آگ نے ذرا برابر بھی اس کو نقصان نہیں پہنچایا. کیا بات. امام علیہ السلام نے کہا کہ تم چاہتے ہو ہم قیام کریں, بتاؤ ہمارے چاہنے والے اس طرح کے کتنے لوگ ہیں. واہ واہ واہ. اس طرح کے کتنے ہیں. کیا بات. جو آتش نمرود میں اس عشق کے ساتھ کود جائیں. سبحان اور پروردگار کی صدا آئے یا نار کونی بردن و سلام علی ابراہیم. کیا بات. آگ جلتی رہے لیکن ابراہیم کو کچھ نہ کہے, آگ جلتی رہے لیکن معروف کرخی کو کچھ نہ کہے, آگ جلتی رہے, اس معاشرے میں فساد کی آگ جلتی رہے
اس معاشرے میں منکرات کی آگ جلتی رہے، اس معاشرے میں ہوا و ہوس کی آگ جلتی رہے، اس معاشرے کے اندر حرص و لالچ کی آگ جلتی رہے، لیکن قمبر کو کچھ نہ کہے، اللہ اکبر، لیکن مقداد کو کچھ نہ کہے، کیا بات، لیکن فضل ابن شاذان کو کچھ نہ کہے، لیکن عثمان ابن سعید کو کچھ نہ کہے، محمد ابن عثمان کو کچھ نہ کہے، حسین ابن روح کو کچھ نہ کہے، علی بن محمد کو کچھ نہ، ان سب کو کچھ نہ کہے۔ بتاؤ اس طرح کے کتنے ہیں؟ اس خوش فہمی کے اندر بھی مبتلا بعض اوقات انسان سوچتا ہے اور بہت ساری بڑے بڑے دعوے کر دیتا ہے۔ بعض انسان پیسے خرچ کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں نے امام کی بہت بڑی مدد کر دی، بالکل ایسے ہی، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ امام علیہ السلام کو آپ غور کریے، امام کی نصرت کرنے والے آس پاس جتنے بھی افراد تھے جو اس معاشرے کی جنہوں نے تشکیل دی ہوئی تھی، صحیح، کوئی بھی ایسے نہیں تھے کہ جن سے پیسے لے کر امام علیہ السلام راضی ہو گئے ہوں۔ بالکل، امام رضا علیہ السلام کے پاس سارے آئے، ہدایہ لے کر آئے، ہدیے لے کر آئے، گفٹ لے کر آئے۔ امام علیہ السلام نے کہا کہ وہ جو بی بی شتیتا نے رومال اپنے ہاتھوں سے بنا کے میرے لیے بھیجا وہ کہاں ہے؟ کیا بات ہے، امام رضا علیہ السلام اتنا زیادہ سونا پڑا ہے، اتنے اونٹ لے کر آئے آپ کے لیے، آپ کو وہ رومال چاہیے؟ کہا جو اس کے اندر صداقت ہے میں نے کہیں اور نہیں دیکھی، کیا بات ہے، جو میں نے خلوص اس کے اندر دیکھا میں نے کہیں اور نہیں دیکھا۔ واہ واہ، بات یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو اب کیسے پرکھنا شروع کروں۔ دیکھیں اس کے لیے ایک معیار دیتے ہیں، کیا بات، معیار خود اہل بیت سے لیتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ معصوم یعنی اہل بیت، بہرحال بعض روایات میں ملتا ہے اور کچھ یہاں پر علماء اور عرفاء بھی ذکر کرتے ہیں کہ دیکھو تمہاری دعائیں کیسی ہیں۔ واہ واہ واہ، معیار دعا ہے، تمہاری دعائیں کیسی ہیں، جیسی تمہاری دعائیں ہیں ویسے تم انسان ہو۔ بے شک، آپ غور کریے کہ کوئی امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جائے اور وہاں پر جا کے زری کو پکڑ کر زور کا کہے کہ مولا مجھے پیسے چاہیے، اللہ اکبر، اس کا مطلب ہے دنیا دار انسان ہے۔ بالکل وہ کربلا پہنچ کے بھی اسی دنیا کو مانگ رہا ہے، وہ ہاتھ زور کا زری کو جھنجھوڑ کر کوئی اور اس طرح کی بات مانگنا شروع کر دے، اس کا مطلب ہے کہ اس کو دنیا ہی چاہیے، مولا تو چاہیے نہیں، اس کو امام تو چاہیے۔ دیکھیں ہم اس چیز کا انکار نہیں کر رہے کہ کوئی آ کر کے کہ امامہ سر پہ رکھے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا نہ مانگے۔ خداوند عالم نے ذکر کیا ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، لیکن فی الدنیا کے اندر دنیا نہیں مانگی، دنیا کی حسنات مانگی ہیں۔ کیا بات ہے، ایسا نہیں ہے کہ فی الدنیا الدنیا، فی الدنیا حسنہ فی الآخرۃ حسنہ۔ اب حسنہ کیا ہے؟ ہاں اب انسان یہ سوال کرے کہ حسنہ سے کیا مراد ہے؟ درست، بس انسان نے اگر دیکھنا ہو، اپنے آپ کو دیکھنا ہو کہ میں اس معاشرے اس معاشرے کا کیسا فرد ہوں، کہ جو عدالت خواہ معاشرہ ہے اس کے اندر کیسا فرد ہوں، اپنی دعائیں دیکھنا شروع کر دے۔ کیا بات ہے، اگر ایک انسان یہ دعا کرتا ہے کہ مولا میں جتنے بھی اعمال انجام دے رہا ہوں اس لیے دے رہا ہوں تاکہ خداوند اعلیٰ مجھے اس قابل کر سکے میں آپ کی مدد کر سکوں، سبحان اللہ، میں جتنے بھی اعمال حتیٰ میں اپنے بچے کی تربیت کر رہا ہوں اس لیے انجام دے رہا ہوں تاکہ یہ بچہ آپ کے راستے کا سپاہی بن سکے، سبحان اللہ، میں یہ جو پیسہ کما رہا ہوں، میں جتنا کر رہا ہوں چونکہ خداوند عالم تو نے کہا ہے رزق حلال کو حاصل کرنا عبادت ہے، میں رزق حلال کی تلاش میں جا رہا ہوں تاکہ عبادت ہو سکے اور اس بندگی سے تیرے قریب ہو سکوں۔ دیکھیں دعا، اب انسان دعا مانگنا شروع کرتا ہے۔ ہمارے پاس زبور آل محمد صحیفہ سجادیہ موجود ہے، ہمارے پاس مناجات امیر المومنین موجود ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام کی ابائے مناجات کے 2 جملے آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ بسم اللہ، آپ یہ دیکھیے کہ ایک ایسی ذات کہ جس کو خداوند عالم نے ولایت کے ساتھ خلق کیا، جس کو علی بنا کر خلق کیا، جس کو امام بنا کر خلق کیا، جس کے لیے عام جگہ نہ ہو، جو مولود کعبہ ہو، کیا بات، جس کے لیے خداوند عالم کعبے کی دیوار کو شک کر دے، سبحان اللہ، 3 دن کے لیے فاطمہ بنت اسد اس کعبے کے اندر رہیں، کیا بات، کیا بات، اور امیر المومنین اپنی آنکھ نہ کھولیں، اللہ اکبر، کہیں کہ اس کائنات میں آنے کے بعد سب سے پہلے کہ جس کی طرف میں نگاہ کرنا چاہتا ہوں ختمی مرتبت ہوں، واہ 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 واہ، میں سب سے پہلے ان کی زیارت کروں گا، کیا بات، ان سے رزق لوں گا، سبحان اللہ، ان سے رزق لے کر بعد میں چلتا۔ اللہ اکبر، اب آپ یہ دیکھیں جب وہ خداوند عالم کی بلکہ ایک اور جملے کا اضافہ کروں کہ جو واسطہ فیض ہو اس کائنات میں پروردگار کے رزق کے نازل ہونے کا، جب وہ اپنے رب سے مخاطب ہوتے ہیں، جب وہ مناجات کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں انت الغنی و انا الفقیر، واہ واہ واہ، اے پروردگارہ تو غنی ہے، کیا بات، میں علی فقیر ہوں، سبحان اللہ، وَهَلْ يَرْحَمُ الْفَقِيرَ إِلَّا الْغَنِي، کیا ہے اس فقیر پہ کہ جو تیری طرف محتاج ہے، تجھ غنی کے علاوہ کوئی اور رحم کر سکتا ہے؟ کیا بات، جس نے اس کائنات کو خدا کی طرف بڑھنے کا راستہ دکھایا ہو
وہ آ کر کہے انت الدلیل و انا المتحیر اللہ اکبر، وہل یرحم المتحیر الا الدلیل. واہ واہ واہ، اے پروردگارا اس متحیر کے اوپر سوائے تیرے دلیل کے، سوائے تیرے کوئی اور رحم کر سکتا ہے؟ کیا بات ہے، یہ دعا ہے معصومین کی، سبحان اللہ، یہ دعا ہے زین العابدین علیہ السلام کی، یہ دعا ہے معصومین علیہ السلام کی، یہ دعا ہے رسول خدا کی. واہ واہ واہ، اب اگر ایک انسان ان دعاؤں کی پیرائے میں آ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے لگتا ہے، کیا بات ہے، یہ دیکھیں یہ کیسا انسان ہے، یہ ایسا ہے کہ جو اپنے آپ کو آمادہ کیے بیٹھا ہے. سبحان اللہ، لیکن اگر ایک انسان اسی دعا کے اندر پھر اس دنیا کو مانگ کر پھر اس دنیا کے اس تمام ظلم کے اندر رہنے کے بعد اپنے پیٹ کو اس جہنم کی آگ سے بھرنے سے سکون کو محسوس کرتا ہے، تو مت یہ سمجھے کہ اگر اس نے کچھ پیسے دین کے نام پر خرچ کر دیے ہیں تو اس نے ان تمام کا ازالہ کر دیا. نہیں، وہ اس کا مقصد کیا ہے، اس کا ہدف کیا ہے. بس اگر ایک انسان یہ چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو پرکھے اسی معاشرے میں، اپنی دعاؤں کے ذریعے سے پرکھنا شروع کرے، اپنی دعاؤں کی طرف نگاہ کرنا شروع کرے. یعنی اگر اس کی دعا خوبصورت ہے تو اس کا مطلب ہے خوبصورت انسان. کیا بات ہے، اگر اس کی دعا خوبصورت نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خوبصورت انسان نہیں ہے. ماشاء اللہ. کیونکہ آپ دعا کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے اور تربیت میں جس طرح ہم نے اصول سے بیان کیے تھے اوپر، ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی کہ اس سے پہلے کہا تھا کہ امنیت ہے، محبت ہے، ہم آہنگی ہے اور ایک دعا ہے. اور ابھی دعا کے حوالے سے بھی ہماری گفتگو چل رہی تھی، تو میں چاہ رہا ہوں کہ دعا میں سب سے اہم رکن کیا ہے؟ دیکھیں بڑا اہم سوال ہے. بہرحال یعنی اگر ہم لوگ دعا کی طرف دیکھیں نا تو کہتے ہیں کہ دعا طلب الشیء من الدانی من الاعلی. اللہ اکبر. کسی شے کا طلب کرنا کسی ادنا انسان سے اعلیٰ سے. یعنی ادنا انسان جب انسان دعا کرتا ہے نا تو اس چیز کا یقین رکھتا ہے کہ یہ شے میرے پاس نہیں ہے، بس اعلیٰ اس چیز کے یقین کے ساتھ کہ وہ دے سکتا ہے. واہ 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 واہ. اسی لیے دعا کرتا ہے، اسی لیے پکارتا ہے. اس کو پتہ ہے کہ وہ دینے والا ہے. اگر نہ اس کو پتہ ہو، اگر اس کے نزدیک معلوم نہ ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جب دعا کر رہا ہے تو یقین کے ساتھ دعا ہی نہیں کر رہا. درست. اگر وہ دعا کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کے پاس یقین ہی نہیں ہے کہ وہ جس سے دعا کر رہا ہے وہ اس کو عطا بھی کر سکتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. بس اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب انسان نے دعا کرنی ہے تو اس کے اندر جو سب سے اہم چیز ہے وہ تذلل اور دوسری طرف یقین ہے. کیا بات ہے. تذلل یعنی اپنے آپ کو اس اعلیٰ کی نسبت رسوا محسوس کرے، یعنی وہ اعلیٰ ہے میں ادنا ہوں. کیا بات ہے. دوسری طرف یقین ضروری ہے کہ جو جس سے میں مانگ رہا ہوں ہاں وہ دے سکتا ہے. کیا بات ہے. اگر وہ نہیں دے سکتا ہوتا تو میں اسے مانگتا نا. اور یہ تو وہ ذات ہیں کہ جو بن مانگے دیتی. بالکل ایسا. میں ایک واقعہ پڑھا تھا، امام رضا علیہ السلام کے حرم کا ایک خادم ہے جس نے کئی سال امام رضا علیہ السلام کے حرم کی خدمت کی. کیا بات ہے. اب جب خدمت کی ہے تو وہ ایک دن کہتا ہے کہ میں نے اتنی خدمت کی تو امام علیہ السلام نے مجھے کیا اجر دیا اس خدمت کا، مجھے تو کوئی اجر ہی نہیں ملا اس خدمت کا. تو کہتا ہے میں امام علیہ السلام کی بھی حرم کی خدمت نہیں کروں گا، میں جاؤں گا یہاں سے. ابھی جب وہ وہاں سے نکلا ہے اور کہتے ہیں کہ وہ جب وہاں سے نکلا تو آگے چلتا گیا ایک بستی آئی. ایک بستی میں جا کر جب اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ باہر جمع ہیں، تو جب کچھ لوگ باہر جمع ہیں تو وہ میرے ذہن میں اس کا نام نہیں ہے، بہرحال کتب کے اندر اس کا نام بھی ذکر ہے. صحیح. کہتے ہیں بستی کے اندر نا باہر کچھ افراد جمع ہیں اور نماز استسقاء پڑھ رہے ہیں، یعنی وہاں پر خشک سالی ہے اور نماز پڑھ رہے ہیں کہ خداوند عالم یہاں پر باران رحمت کو نازل کرتے. تو جب نماز استسقاء پڑھی تو کہتے ہیں جب انہوں نے وہ دینا چاہا، یعنی واسطہ دینا چاہا خداوند عالم کو کہ خداوند عالم باران رحمت کو یہاں پر نازل کرے، تو اس شخص کا نام لیا تو وہ بڑا حیران ہوا. اس نے آگے بڑھ کر کسی ایک سے پوچھا کہ تمہیں پتہ ہے یہ کون ہے؟ اس نے کہا ہاں پتہ ہے. کہتے ہیں کون ہے؟ کہتے ہیں امام رضا علیہ السلام کے حرم کا خادم ہے. تو کہتے ہیں پھر اس کا نام لے کے کیوں خدا سے دعا کر رہے ہو؟ کہتے ہیں کیونکہ جب بھی یہاں پر خشک سالی ہوتی ہے ہم اس خادم کا واسطہ دیتے ہیں، خدا باران رحمت کو نازل کرتا ہے. اللہ اکبر. یعنی یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو اس کو بن مانگے دی، اس نے خدمت کی لیکن اس کو بن مانگے ملتا چلا جا رہا ہے. یعنی اگر ایک انسان توجہ کرے تو اگر انسان اس یقین کے ساتھ کوئی عمل انجام دے، پکارنا شروع کرے، جبکہ خداوند عالم خود کہتا ہے اذا سألک عبادی انی فانی قریب، اگر میرے بارے میں کوئی آپ سے سوال کرے تو میں بہت زیادہ قریب ہوں. صحیح. بس یہ جو قرب ہے، یہ جو قریب ہونا ہے،
اگر انسان اس چیز کو یقین کر لے, اگر ایک انسان یہ سمجھ لے کہ ہاں خداوند عالم کی ذات ہے کہ جو اس کو عطا کرے گی, کیا بات, ہاں خداوند عالم کی ذات ہے کہ جس کے خزانے میں دینے کے بعد کسی قسم کی کمی نہیں, بالکل بھی نہیں ہے. دوسری طرف تذلل ضروری ہے. جی, اگر ایک انسان اس تذلل کو محسوس نہ کر سکے, اگر ایک انسان اپنے آپ کو خاضع اور خاشع نہ کر سکے اس پروردگار کے آگے, تب بھی فائدہ نہیں ہے. بے شک, جس قدر یعنی اپنے آپ کو خاضع اور خاشع کرے یہاں تک کہ سجدہ ریز ہو جائے خداوند عالم کے آگے, کیا دعا شروع کرے اس شکر کے ساتھ, حمد پروردگار کے ساتھ. تو یہ ہمارے پاس ایک ایسا معیار ہے. ہمارے ایک استاد سے کسی نے پوچھا کہ استاد نے اپنے شاگردوں سے پوچھا, یا شاگردوں نے پوچھا اپنے استاد سے, انہوں نے کہا کہ اچھا یہ بتائیے کہ ہم کس طرح سے اپنے آپ کو جان سکتے ہیں کہ ہم کیسے انسان ہیں. انہوں نے کہا خالی کاغذ پکڑو اور خالی کاغذ پکڑ کر اپنی 5 درینہ خواہشات لکھ دو جو خداوند عالم سے تم چاہتے ہو. یہ 5 درینہ خواہشات تمہیں بتا دیں گی کہ تم کیسے انسان ہو. سبحان اللہ. تم اگر یہ کہتے ہو کہ خدایا اس کائنات کے اندر امام زمانہ کے بغیر اندھیرا ہے, علم مکمل نہیں ہے, مجھے علم عطا کر دے, مجھے اپنا قرب عطا کر دے, مجھے بندگی عطا کر دے, مجھے صالح فرزند عطا کر دے. کیا بات, ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ, پروردگارہ اپنی جناب سے مجھے علم عطا کر, مجھے ذریت طیبہ عطا کر, مجھے ایک ایسا فرد بنا دے کہ جو میں اس معاشرے کے اندر ایک اچھا فرد بن کے, ایک ایسا فرد بن کے کہ جس کے نتیجے میں اس معاشرے کے اندر عدالت باقی رہ سکے, ایک ایسا فرد بنا دے. ہاں یہ تمہیں بتائے گا کہ اس سفید کاغذ کے اوپر لکھے یہ چند جملے تمہیں بتائیں گے کہ تم کیسے انسان ہو. واہ واہ. اگر تم نے یہ لکھ دیا کہ ہاں فلاں شخص کے ساتھ ایسا ہو جائے, فلاں شخص کے ساتھ ایسا ہو جائے, فلاں شخص جو ہے اس کے ساتھ یہ برائی ہو جائے, فلاں شخص کو جو خداوند عالم نے دیا ہے اسے یہ واپس لے لے, اگر ساری تمہاری محنت اس چیز میں چلے گی تو تمہیں یہ سفید کاغذ کے اوپر لکھے چند جملے بتائیں گے کہ تم کیسے انسان ہو. یعنی اپنے آپ کو پہچاننا تو اس کاغذ سے پہچاننا. اس کاغذ سے انسان پہ دل بھی ایسے ہی ہے نا انسان کا, بالکل ایسے. اس انسان کے دل کے اوپر وہی الفاظ لکھے ہیں کہ جو اس نے کاغذ کے اوپر اتارے. صحیح بات. اس کاغذ کے اوپر لکھے چند جملے انسان کو بتائیں گے کہ وہ کیسا انسان ہے, درست, وہ کیا تقاضا کر رہا ہے, وہ خداوند عالم سے کیا چاہتا ہے. سبحان اللہ. آپ غور کریے, ایک معاشرے میں اگر ایک انسان جا رہا, یہ جو ایک بندے نے تھوک پھینکی, اس نے بھی اسی طرح سے سڑک کے اوپر تھوک پھینک دی. یہ جو اس کا تھوک پھینک دینا ہے, یا جو پان کھاتے ہیں ان لوگوں کا پھینک دینا ہے, یا اس طرح کا کچھ اور, یہ ساری چیزیں بتلا رہی ہیں کہ یہ معاشرے کا اچھا فرد نہیں ہے. بالکل, چونکہ معاشرے کی نظافت کا قائل نہیں ہے, معاشرے کی تمیزی کا قائل نہیں ہے, معاشرے کی اچھے اور صاف ستھرے ہونے کا قائل نہیں ہے, نظافت کا قائل نہیں. تو یہ ایک جزئی سوال کہ جس طرح ہم نے بتایا کہ اگر وہ تھوک پھینکتا ہے, مثلا جب دیکھتے ہیں ہمارے خود بر صغیر میں, ہندو پاک میں آپ دیکھتے ہیں, بنگلہ دیش وغیرہ میں بھی کہ لوگ کھاتے ہیں پان, لیکن یہ بھی دیکھا گیا کہ وہ اگر اپنے گھر میں ہے تو وہ مثلا بہت تمیز ہے, لیکن جب وہ باہر آتا ہے تو وہ مثلا تھوک پھینکتا. تو آیا اس پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ مثلا یہ اس کی تربیت اچھی نہیں ہوئی, یا معاشرے کے اندر اس کو مثلا اس طرح سے جس طرح سے ابھی ہم مثالیں دے رہے ہیں, ہم اس کو کہہ سکتے ہیں اس حوالے سے؟ جی کیوں نہیں, اصلاً تو یہی ہے. لیکن پہلے بات یہ ہے کہ ہر ایک انسان جو بھی چیز استفادہ کر رہا ہے, اگر وہ بدن کو نقصان پہنچا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو خداوند عالم نے اس کو نعمت دی ہے اسی کی وہ ناشکری کر رہا ہے. درست. یعنی اسی نعمت کی ناشکری وجہ بن رہی ہے کہ وہ خداوند عالم کی بہت ساری اور مزید نعمات سے محروم ہے. درست. بس اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے اگر دیکھا جائے تو اس نے وہ اس نعمت کی ناشکری کی ہے. صحیح. اور اس کے بعد جو خداوند عالم نے اس کو ایک اچھا فرد بننے کا کہا معاشرے کے اندر, وہ اچھا فرد نہیں بن سکا, یعنی وہ بیماریوں کے پھیلنے کا باعث بن گیا. وہ اس کی نظافت اور اس کی صفائی کا, جس کو نصف الایمان کہا گیا, ایمان کا نصف کہا گیا. لیکن جب آپ ایک انسان عبادت انجام دیتا ہے تو اس سے پہلے نظافت ضروری ہے. یعنی آپ کیا آیا اس نجاست کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ آپ معنوی نجاست کے ساتھ کیا آیا روزہ رکھ سکتے ہیں؟ آپ کیا آیا ان تمام معنوی اور باطنی اور ظاہری نجاست کے ساتھ طواف کر سکتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں کر سکتے. تمام عبادات کی جو شرط اساسی اور مشترک ہے وہ نظافت ہے. اگر اسی نظافت کو, اسی سالمیت کو, اسی صفائی کو کوئی داؤ پہ لگا دے, وہیں پر داؤ پہ لگانے کی وجہ سے پریشان کرنا شروع کر دیں, یہ سارے کے سارے اخلاق ہمیں سیکھنے ہیں. مجھے کسی کے گھر کے آگے کوڑا نہیں پھینکنا, مجھے کسی کے گھر کے آگے اس کو مشکل میں کھڑا نہیں کرنا, مجھے کسی اپنی ہمسائے کے یعنی حقوق کو پامال نہیں کرنا, اس کو اذیت نہیں دینی ہے. اگر مجھے کوئی اذیت دے رہا ہے تو بنسبت اس کے کہ میں اس کو سمجھا کے اس کی تربیت کر کے معاشرے کا ایک اچھا فرد بنا سکوں,
مجھے الٹا اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک نہیں کرنا کہ اس کو بھی پتہ چلے کہ میں نے کیسے محسوس کیا. ہم دیکھتے تو معاشرے میں ایسا ہی ہے, اگر کوئی اذیت کر رہا ہے تو پھر کہتا ہے میں اس سے زیادہ اس کو اذیت کروں تاکہ اس کو بھی محسوس ہو, اس کو پتہ چلے. یعنی ایک انتقام, اور ایک ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں. بالکل اہل بیت کا ماننا ہے, وہ انتقام تو ہے ہی نہیں, صرف خدا کے لیے. امیر المومنین سینے پر سوار ہوں اور وہ بدتمیزی کریں امام سے اور اس کو چھوڑ دیں. کیا بات, کیوں چھوڑ دیا مولا؟ قتل نہیں کرنا تھا آپ نے؟ کہا کیوں نہیں, خدا کی راہ میں کرنا تھا. لیکن جب میری اپنی بات بیچ میں آ گئی اور خدا وند عالم کی راہ سے ہٹا, یعنی وہ شخص جو ہے اس عدول کا باعث بنا, تو ہاں میں اپنے خشم کو اور اپنے غصے کو اس کے بیچ میں نہیں لانا چاہتا. کیا بات. ایک انسان جب خدا وند عالم کے لیے جیتا ہے, جب پروردگار کے لیے جیتا ہے, اس خدا ترسی کے لیے جیتا ہے, عدالت کے نفاذ کے لیے جیتا ہے, ہاں یہ وہ انسان ہے کہ جو اس معاشرے کے اندر ثابت قدم رہ کے جب الاجل کہے تو امام علیہ السلام تشریف لیں. کیا بات ہے, سبحان اللہ, سبحان, بہترین انداز ہے. بہت بہت آپ کا شکریہ کہ آپ تشریف لائے, اور اب ہمیشہ جب بھی ہم نے آپ کو بلایا آپ نے زحمت دی ہے, ہم آپ کا بہت بہت شکر گزار ہیں. تو ناظرین کرام, انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارا آج کے جو پروگرام تھا معاشرے کے حوالے سے جو گفتگو ہوئی, اس کو بھی آپ نے انشاءاللہ پسند کیا ہے. اور کیونکہ ابھی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے معاشرے کے حوالے سے کچھ اور 2 سے 3 پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان سید مبشر عباس موسوی کو اجازت دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.